بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مراد سعید آپ کو، آپ کی NHA کی ٹیم کو، سب کو آج میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک آپ نے نئی سوچ لے کے آئے ہیں پاکستان میں کہ ہم اپنے ابھی تک صرف ڈیولپمنٹ فنڈز کو استعمال کرتے ہیں سڑکیں بنانے میں اور ہسپتالوں اور اسکولوں میں، لیکن وہ کیونکہ وہ محدود ہوتا ہے، اس کا مطلب کہ ہماری ڈیولپمنٹ بھی بڑی محدود ہوتی ہے۔ یہ جو آپ نے آج پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک بڑا اہم پروجیکٹ، اہم اس لیے کہ یہ وہ علاقہ ہے پاکستان کا جو سب سے زیادہ پوٹینشیل ہے جس میں انڈسٹریلائزیشن کا، یہ اس کو بلکہ ہم اس کو ٹرائنگل کہتے ہیں، یہ گجرانوالہ، وزیر آباد گجرات، سیالکوٹ، یہ وہ ٹرائنگل ہے جس میں سب سے تیزی سے ہم انڈسٹریلائز ہو سکتے ہیں، اور انڈسٹریلائزیشن کے بغیر کبھی بھی پاکستان میں وہ ویلتھ کریشن نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے اس ملک کے، کہ جو ہمارے پہ قرضے چڑھے ہوئے ہیں ان کو اتارنے کے لیے جب تک ملک میں دولت میں اضافہ نہیں ہوگا، ملک کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوگا، ہم یہ قرضے نہیں اتار سکتے۔ تو وہ انڈسٹریلائز کرنے کے لیے پاکستان کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم انسینٹیوائز کریں اپنے جو انڈسٹریل ایریاز ہیں، اور یہ جو آپ نے اس کی روٹ بنائی ہے، اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ ایک تو یہ پاکستان کے مین پاپولیشن سینٹرز کو ٹچ کر رہی ہے، اور پاپولیشن سینٹر کے علاوہ جو انڈسٹریل سینٹرز ہیں، جو پوٹینشیل ہے جو ہمیں گرو کرنے کا، اور دوسرا اگر یہ جب آپ کمپلیٹ کریں گے، اور آپ نے کہا کہ یہ پرمیشنز کی ضرورت ہے، یہ آپ نے پلیز میرے پاس آنا ہے اور بتانا ہے کہ کدھر کدھر آپ کی چیزیں پھنستی ہیں اور یہ کیوں اتنی دیر لگتی ہے، کیونکہ ہمارا سارا اس وقت زور یہ ہے کہ ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس، آسانی بزنس کے لیے اس کو بڑھایا جائے۔ تو ہم اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے ریئلائز کیا کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری، جو چھوٹی صنعت ہوتی ہے، وہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے سامنے اتنی رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں کہ اس سے کامیاب ہونا ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو اس لیے ہم یہ ساری ریگولر ایکسرسائز کر رہے ہیں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے۔ تو آپ کے بھی راستے میں یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو رکاوٹیں ہیں، آپ نے پلیز ہمیں PM آفس کو بتانا ہے اور ہم انشاءاللہ یہ آپ کی دور کریں گے۔ تو یہ جب کمپلیٹ ہو گیا اور 100 کلومیٹر کا فرق پڑ گیا جو کہ پرانا موٹر وے، اور اس میں آپ صرف یہ تصور کریں کہ اس سے ملک کو کتنا زیادہ فائدہ ہے۔ 100 کلومیٹر ایکسٹرا گاڑیوں کے جانے کا مطلب کہ ہر گاڑی 100 کلومیٹر کے اوپر ایکسٹرا پیٹرول اور ڈیزل کا خرچہ ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، تو یہ صرف یہ نہیں کہ خرچہ زیادہ، یہ امپورٹڈ فیول ہے، اس کا مطلب کہ ہمارے ڈالرز اس میں خرچ ہوتے ہیں۔ تو اور اس کی دوسری چیز یہ ہے کہ جو گاڑیوں کی ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے، جب وہ 100 کلومیٹر زیادہ چلتی ہے گاڑی، تو اس کے پرزوں کے وہ اس کی گاڑی کی ایک لمیٹڈ ٹائم ہے کہ کتنی میل کر سکتی ہے گاڑی۔ تو 100 کلومیٹر کو لگا لیں اب آپ کہ 20 سال میں کتنا خرچہ آیا ہوگا اس ملک کا، 20 سال میں کتنی گاڑیاں گئیں، کتنوں نے 100 کلومیٹر ایکسٹرا خرچہ کیا، ان کے اوپر جو ان کے پرزے جو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ہم، ان کے اوپر کتنا سٹریس پڑا۔ مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ جو موٹر وے کو 100 کلومیٹر ایکسٹرا کیوں بنایا گیا، مجھے کبھی اس کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ موٹر وے جدھر آپ کا سارا ٹریفک جانا چاہیے، زیادہ ٹریفک تو موٹر وے پہ جاتا ہے، ہیوی ٹریفک، انڈسٹریل لوگ تو اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ جب ٹریفک اتنا زیادہ ٹریفک، 100 کلومیٹر ایکسٹرا ٹائم زیادہ، فارن ایکسچینج کا خرچہ، پیٹرول کا خرچہ، ویسے بھی جو آدمی کی جیب سے ایکسٹرا پیسہ جا رہا ہے، اس کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ وہ جو غلطی کی گئی تھی، کیونکہ اصل میں تو یہاں موٹر وے بننا چاہیے تھا، ادھر ڈیول کیریج وے بنا دیتے، 2 سڑکیں بنا دیتے، لیکن موٹر وے بنانا وہاں
یہ ملک کو یہ کبھی اس کی صحیح معنی میں اس کو اسیس کیا جائے کہ کتنا ہمیں نقصان ہوا ہے اب تک. اور یہ وہ اب انشاءاللہ 2 سال میں آپ نے ٹائم دیا ہے کہ پہلا فیز، اور انشاءاللہ ہم بڑی جلدی آپ کا پروسیس کریں گے کیونکہ بڑا وائبل پروجیکٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ وہ اس ملک میں بڑے پیسہ بچائیں گے بھی، ایریاز کو بھی پروموٹ کریں گے، انڈسٹریل ایریا کو بھی کنیکٹ کریں گے، اور اس کے بہت فائدے ہیں. اور پھر پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ، مطلب کہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ ہم پھر بھی بچا لیں گے، ہم پرائیویٹ کیپٹل لے کے آئیں گے اس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے. اس کا مطلب کہ جو ہمارے پاس ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ اور جگہ استعمال کر سکتے ہیں. جو آپ نے ایک اور بھی بڑی اچھی بات کہی کہ کمپیٹیٹو بیڈنگ کی وجہ سے 12 ارب کا کتنا، 40 ارب میں سے 26% سیونگ ہوئی ہے اس کی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے، اور اس کی بھی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جو بھی پروجیکٹ ہونا چاہیے اس کی ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ ملک کو اس کا کیا فائدہ ہے. تو اس کے تو فائدے میں نے آپ کو گنا دیے، لیکن جو مجھے جو پروجیکٹ بہت کامیاب اور ہم بڑا فخر ہے ہماری گورنمنٹ پختونخوا میں انہوں نے ایکسیکیوٹ کیا تھا، سوات موٹر وے. آج اگر سوات موٹر وے کے آپ فائدے دیکھیں، اس نے جو کھول دیا سوات کو، عید کے دوران، عید کی چھٹیوں میں 27 لاکھ گاڑیاں گئی ہیں وہاں اس موٹر وے کا استعمال، 27 لاکھ. اب یہ سوچیں کہ اس کے اوپر کس طرح کا پیسہ جنریٹ ہو سکتا ہے اکانومی کے اندر. ہمارے پاس جو آبادی ہے ہماری 22 کروڑ، اس کو ہم فائدے میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. یہ بوجھ نہیں بننا چاہیے اس آبادی کو. یہ اگر ہم عقل سے کام لیں تو یہی آبادی ہمارا فائدہ کروا سکتی ہے. اور یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، وہ تب آتے ہیں جب ٹریفک اتنا ہو، تب وہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ آتی ہے اس کے اندر. تو ہمارے پاس تو 22 کروڑ لوگ ہیں، ہم تو بڑی ایریاز چن سکتے ہیں جدھر ہمیں اپنے ڈیولپمنٹ فنڈز بچانے چاہیے اور ہمیں پرائیویٹ کیپٹل لانا چاہیے. اور ابھی تو شروع ہوا ہے یہ. اس کو دیکھ کے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اور بھی پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئے گی اس کے اندر. میں جو آپ نے اگلے پروجیکٹس کی بات کی، پاکستان کے اندر جو ٹورزم ہے یہ ایک اتنا بڑا شعبہ ہے جو بالکل ڈیولپ نہیں کیا ہم نے. اور اس میں جو ابھی تک تو صرف ڈومیسٹک ٹورزم ہمیں نظر آ رہی ہے. تو جو آپ نے اگلے پروجیکٹس بتائے، سوات موٹر کو دیر پہ لے کے جانے کا، پھر دیر سے آگے چترال اور وہ کنیکٹ کرنا گلگت، اگر یہ موٹر وے بن گیا تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک تو جو اس سے ویلتھ کریشن ہوگی، باہر سے ٹورزم آئے گی. باہر سے ٹورزم کا مطلب کہ ڈالرز آئیں گے پاکستان میں. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر توجہ نہیں دی. تو جیسے ہی ہماری اکانومی بڑھنی شروع ہوتی ہے، ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے، امپورٹس زیادہ ہوتی ہیں. جب امپورٹس بڑھاتے ہیں تو ہمارا کرائسس ہو جاتا ہے، IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، ڈالر کم ہو جاتے ہیں. تو ڈالرز بڑھانے کے لیے ٹورزم ایک بہت بڑا انڈسٹریلائزیشن، ٹورزم، یہ 2 ایریاز ہیں. ایکسپورٹس بڑھائیں اور ٹورزم کے اوپر کریں شارٹ ٹرم میں، اور پھر اوورسیز پاکستانیز کو انویسٹمنٹ لے کے آئیں. تو یہ شعبے ہیں جدھر سے ہم، جب تک ہماری ایکسپورٹس اس لیول پہ نہیں پہنچتی تو ہم اپنے ملک میں یہ جو ڈالر گیپ ہے، جدھر کم ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے، وہ ہم پورا کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ جو آپ موٹر ویز آگے آپ نے پلان کیا ہوا ہے، سوات سے دیر اور دیر سے اوپر چترال اور چترال سے گلگت، یہ ساری چیزیں ٹورزم ویلتھ کریٹ کریں گی پاکستان کے اندر. اور جو آپ نے اتنے تھوڑے وقت پہ اتنے NHA نے کام کیے ہیں، آپ نے جو بھی فگرز بتائیں کہ وہ جو کہتے تھے ہم سڑکیں بنا رہے ہیں اور ساری سڑکوں کے اوپر ووٹس لیتے تھے، اس کے مقابلے میں جو اب کیا جا رہا ہے، یہ ویسے فواد چودھری آپ کو یہ پروجیکٹ زیادہ کرنا چاہیے. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ 3 گنا زیادہ ان سے اب تک سڑکیں بنا چکے ہیں، اور انشاءاللہ ان سے سستی بھی، کیونکہ وہ سڑکوں کی کمیشن وہ لنڈن میں فلیٹس نہیں لیے جائیں گے اسے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور پھر سے مبارک اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں.